إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق احترام محترم معزز سامعین، دین اسلام ہمیشہ اعتدال کا درس دیتا ہے. افراط و تفریط، حد سے بڑھ جانا یا کسی چیز کو اسی کی اصل سے کم کر دینا، اس سے منع کرتا ہے. میانہ روی، اعتدال اور درمیانی راستہ، اس کو اسلام کے اندر پسند کیا جاتا ہے. الوسط فضیلۃ بین رذیلتین، یہ قول ہے کہ دو رذیل چیزوں کے درمیان، یعنی دو ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان ایک اچھی چیز ہے اور وہ وسط ہے، درمیانہ راستہ، میانہ روی، اعتدال. وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو پسندیدہ نہیں ہیں؟ ان میں سے ایک کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا، غلو کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اثر سے کم کر دینا. جو کوئی شان ہے جس کو تسلیم کرنا چاہیے وہ بھی نہ کرنا. اور اعتدال، میانہ روی اتنا پسندیدہ کام ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے جو میانہ روی اختیار کرتا ہے یہ تک فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا اور وہ جنتی انسان ہے. ایک شخص اہل نجد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ آ کے آپ سے سوال کرنے لگا، اسلام کے متعلق پوچھنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا 5 صلوات، آپ نے فرمایا 5 نمازیں ہیں، فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں 5 نمازیں. جو اسلام کی تعلیمات کے متعلق پوچھ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا 5 نمازیں ہیں. اس نے کہا جی اس سے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ یعنی 5 تو ہو گئی. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ ہے نہیں، فرض نہیں ہے، الا ان تطوع، اگر تو چاہے تو نفلی نماز پڑھ سکتا ہے. پھر آپ نے فرمایا وصیام رمضان، رمضان کے روزے. اس نے کہا جی وہ جو 30 روزے ہیں رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں 29 بنے یا 30، اس کے علاوہ بھی ہیں. آپ نے فرمایا الا ان تطوع، اگر تو نفلی رکھے تو ٹھیک ہے ورنہ فرض یہی ہے.
اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق بھی آپ نے فرمایا کہ اگر نفلی صدقات دینا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن فرض وہ زکوٰۃ ہے۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے اور اس نے یہ بات کہی، کہتا ہے واللہ، اللہ کی قسم، یہ جو آپ نے باتیں مجھے بتائی ہیں میں ان میں نہ زیادتی کروں گا ولا انقص، اور نہ ان میں کمی کروں گا، جتنا آپ نے کہہ دیا اتنا کام کروں گا، یعنی افراط نہیں ہے، تفریط بھی نہیں ہے، کمی بھی نہیں کروں گا، زیادتی بھی نہیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر یہ سچ بول رہا ہے، اگر اس بات پہ یہ پکا رہا، واقعتاً اس نے یہی کیا کہ یہ اس میں نہ کمی کرے نہ زیادتی کرے، درمیانے راستے میں رہے، میانہ روی اختیار کرے، تو یہ شخص کامیاب ہو گیا، افلح، یہ جنتی انسان ہے۔ یعنی میانہ روی اتنی پسند ہے دین اسلام کے اندر، افراط اور تفریط بہت زیادہ بڑھا دینا یا بہت زیادہ کم کر دینا۔ جیسے ایک موٹی سی مثال ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں اہل بیت کے نام پہ، سب کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا، سب کچھ حضرت حسن و حسین کو، حضرت فاطمہ کو، بس ونٹن پاک، اس کے علاوہ کسی کو پاک نہیں سمجھتے، دوسرے صحابہ کی تنقید کر دی۔ اور کچھ ایسے ہیں وہ حضرت حسین کو یا حضرت علی کو جو ہے نا وہ نشانہ بنا دیتے ہیں، ان کی تنقید کر کے وہ کہتے ہیں نہیں، صحابہ کی جو ہے نا وہ شان دوسروں کی ثابت کرتے کرتے ان کو کم کر دیتے ہیں۔ لیکن اہل سنت وہ کون ہوتے ہیں؟ جو درمیان میں رہتے ہیں، جو کہتے ہیں شان جو ثابت ہے وہ ماننی ہے۔ اور صحابہ، میرا موضوع یہ نہیں ہے لیکن ویسے ایک بات آ گئی، صحابہ کے بارے ہمارا جو نظریہ، جو عقیدہ ہے، جو ہمارا منہج ہے، وہ یہی ہے کہ وہ سارے مغفور ہیں، معصوم نہیں، گناہ ہو جاتا ہے ان سے۔ یعنی ہم درمیانے راہ میں رہتے ہیں، اہل بیت کو بھی تسلیم کیا، صحابہ کی شان کو بھی کم نہیں کرنا۔ اہل بیت اپنی جگہ پہ، ان کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن انبیاء کے بعد اگر سب سے پہلے کسی کو رکھا جائے گا تو وہ ابو بکر ہوگا رضی اللہ عنہ۔ تو یہ درمیانہ راستہ۔ تو ہمارے ہاں عجیب قسم کے جو ہے نا رواج پائے جاتے ہیں، عجیب قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں، اور بڑی چیزیں جن کے بارے ہمارے یہاں غلو کیا جاتا ہے۔ افراط و تفریط کا شکار ہے ہمارا معاشرہ، اس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ اہل کتاب کو خصوصی طور پہ خطاب کر کے کہا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو۔ اہل کتاب میں یہودی اور عیسائی ہیں، یہودیوں نے بھی غلو کیا، عیسائیوں نے بھی غلو کیا۔ یہودی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں سب کچھ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ایک شریف انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، چاہے جائے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے، وہ کہتے ہیں وہ کوئی ایک اچھا انسان بھی نہیں تھا۔ یعنی ایک طرف غلو کیا اور ایک طرف انہوں نے تنقید کر دی۔ اسی طرح عیسائی ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اے اہل کتاب تم دین میں غلو نہ کرو۔ یعنی یہودی بھی غلو کرتے، اور عیسائیوں نے کتنا غلو کیا۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ کہتے ہیں وہ ایک اچھے انسان ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو رب ہے، انہوں نے تین خدا بنا دیے۔ تو قرآن ان سے کہہ رہا ہے، اور ہم روزانہ نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، انعام یافتہ لوگوں کو راستہ، ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ مغضوب علیہم اور والضالین، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا۔ اور اگر اس بات کو سمجھا جائے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں غلو کرنے والا نہ بنا، کیونکہ انہوں نے غلو کیا، اور رب نے قرآن میں ان کو خطاب کر کے کہا لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ انہوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، یہودیوں نے کہہ دیا، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ تو کہا ان کی طرح غلو تم نے بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، درمیانی امت، اور پہلی امت ہے ایاکم والغلو فی الدین۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی
کہ دین میں غلو کرنے سے بچاؤ. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم میں سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ اس لیے ہلاک ہوئے الغلو فی الدین, کہ وہ دین میں غلو کرتے تھے. یہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے اور ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہے, صبح کے وقت آپ نے کہا جاؤ کنکریاں لے کے آؤ. ابن عباس رضی اللہ عنہ گئے اور کنکریاں جو اکٹھی کی, کوئی چھوٹے چھوٹے تھی, کوئی بڑی تھی, کوئی درمیانی ملی جلی, آپ کے پاس لے آئے. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ, اس طرح کی چیز ہونی چاہیے. اور اس وقت آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ غلو نہ کرو. آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کنکریاں ہیں بس اتنی کافی ہیں. ہم کتنا غلو کرتے ہیں, کئی لوگ پتھر اٹھا لیتے, کئی لوگ وہاں پہ جا کے گالیاں تک دے رہے ہوتے ہیں. شیطان سے ہمیں پتہ نہیں کتنی غیرت ہے ایمانی ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھو اس کو کتنی غیرت ہے, وہ اپنا جوتا اتار کے مار رہا ہے, کوئی اپنی چھڑی مار رہا ہے. یہ غلو ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ, یہ جو تو کنکریاں لے آئے ہو نا, وہ چھوٹی چھوٹی ہیں, کوئی بڑی بھی ہے, ملی جلی, یہ ہے دین. آپ کی جو تعلیم ہے وہی ہم نے کھڑے رہنا ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ 7 کنکریاں اس شیطان کو مارنی ہے, جمرات ہے, وہ جو نشانی بنی ہے, ہمارا کام کنکریاں مارنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. ہمیں قطعاً یہ نہیں کہا گیا کہ غصہ نکالو وہاں پہ جا کے اپنی غیرت کو ثابت کرو, جتنا بڑا پتھر ہوگا تم اتنے زیادہ غیرت مند ہوگے. نہیں, دین کیا ہے, جہاں آپ نے کھڑے کر دیا وہیں کھڑے. تو آپ نے فرمایا یہ ہے دین. تو عبادت میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی معاملے میں غلو نہیں ہے. عبادات کے اندر کئی لوگ بڑا غلو کرتے ہیں, اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اکتا جاتے اور رب نہیں اکتاتا. اگر کوئی شخص دین کو اپنے اوپر مشکل کر لیتا ہے تو اللہ پھر اس کے دین اس کے اوپر واقعتا مشکل کر دیتا ہے. ہمارے ہاں ایسے ایسے رواج ہیں, ایسی جو ہے نا وہ رسومات ہیں دین کے نام پہ, جنہوں نے دین کو مشکل کر دیا. دین آسان ہے, ان الدین یسر, دین اسلام بہت آسان دین ہے, مشکل نہیں ہے. آپ عبادات میں اتنا غلو شروع کر دے کہ عبادت ہی مشکل ہو جائے. بھئی جس نے عشاء پڑھنی وہ 17 رکھتے پڑھے گا تو پوری ہوگی, نہیں تو نہیں ہوگی. مشکل کر لیا. حالانکہ اگر کوئی 4 فرض پڑھ لے, 2 رکعتیں پڑھ لے, جو ہے نا وہ سنت موقدہ, اور ساتھ 3 وتر پڑھے, 1 وتر پڑھے, نماز مکمل ہے. اور کئی لوگوں نے ایسا کیا, انہوں نے کہا 4 فرض ہی پڑھ لو بس ختم, وہ اسی پہ پکے ہو گئے. اور کسی نے کہا 17 ہی پڑھنی ہے, اور وہ 17 پڑھنے کے چکروں میں کہیں آتے ہی نہیں. یہ دونوں طرف انتہا ہے, درمیان میں رہو, جو چیز ہے وہ پوری کرو. تو دین میں غلو, عبادت کے اندر غلو نہیں ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد میں داخل ہو کے ایک بات بیان فرمائی, بلکہ آپ نے ایک رسی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ماں یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے جی یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے, وہ نماز پڑھتی ہیں, وہ قیام کرتی ہیں, جب تھک جاتی ہیں وہ رسی کو پکڑ لیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلوہ, اسے کھول دو. یہ اپنے اوپر مشقت جو ہے نا وہ کیوں تاریخی ہوئی ہے عبادت کے معاملے. آپ نے فرمایا اسے کھول دو, تب تک اللہ کی عبادت کرو جب تک تم نشیط ہوتے ہو, تازہ دم ہوتے ہو. جب تمہارے اندر طاقت نہ رہے, تمہیں نیند آنی شروع ہو جائے, پھر سو جاؤ, آرام کرو, اپنے اوپر مشقت نہ ڈالو, خود کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ رسی کھول دو. تو عبادت کے اندر غلو کسی بھی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کہنے لگا مجھے وضو کا طریقہ بتائیں. آپ نے اسے وضو کر کے دکھایا, مکمل وضو کیا آپ نے, ہر وضو کو 3 بار دھویا سوائے مسح کے, مسح تو ایک بار ہی ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم. یہ ہے دین کہ 3 بار ایک عضو کو دھو لیا, جس نے اس سے زیادہ کیا فمن زاد علی ھذا, جو 3 سے زیادہ کرتا ہے, جو 4 دفعہ دھونے کے چکر میں پڑ گیا, آپ نے فرمایا اس نے برا کام کیا, اساء وتعدى, اس نے کیا کیا, زیادتی کیا اس نے, وظلم, اس نے ظلم کیا ہے.
یعنی 3 سے زیادہ دھونا جائز نہیں ہے. یہ غلو ہے عبادت کا کام. اگر بندہ کہیں کہتے ہیں وہ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں. ویسے جو وضو کا طریقہ ہے وہ ثابت یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ بھی جو ہے نا ایک دفعہ کلی کر لیں, تمام اعضاء کو ایک دفعہ دھو لیں تب بھی جائز ہے, 2 دفعہ دھو لیں تب بھی جائز ہے, 3 دفعہ دھو لیں پھر بھی جائز ہے. 3 سے زیادہ نہیں کر سکتے, یہاں آپ نے منع کیا. ایک عضو کو ایک بار دھویا, دوسرے کو 2 بار, تیسرے کو 3 بار, تب بھی ٹھیک ہے. یعنی 3 سے اوپر نہیں جانا, اس سے نیچے رہے آپ کا وضو ٹھیک ہے. لیکن اس سے اوپر جائیں گے تو زیادتی ہوگی. اگر کوئی یہ کہ بھائی میں جو ہے نا وہ کام کو غلط کر رہا ہوں, میں نے منہ 3 بار دھویا, چوتھی بار دھو لیا تو کیا ہوا, کیا ہے غلط کیا. یہی لوگ دلیل دیتے اور جی قرآن ہی پڑھتے کھانے پہ, قرآن پڑھنا غلط بات. قبرستان میں جا کے قرآن ہی تو پڑھا ہے نا, اور تو کچھ نہیں کیا. دین کو مشکل کر دیا. وہ مرنے والے کو پیچھے سے ہم نے ثواب ہی تو بیچا ہے, اور تو کچھ نہیں کیا نا. اور کل ہے تیجا کچھ بھی ہے, وہ پیچھے سے کھانا ہی تو کھلا رہے یار, یہ بھی نہیں کھلانے دیتے. اچھا کام ہی کر رہے ہیں, لیکن دین کہتا نہیں, جہاں کھڑا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ اپنے آپ کو مشقت میں بھی نہیں ڈالنا اور غلو بھی نہیں کرنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابھی پیچھے ربیع الاول گزرا, کتنا کھانا کھایا لوگوں نے, عیاشیاں کی, اور کہیں پہ تو کوئی ڈیر کی ڈش ہے, کوئی جو ہے نا فش کی پارٹیاں ہو رہی ہیں, کہیں پہ پیزے کی ہو. یہ سارا کچھ ختم کریں, دیکھیں کون سا مولوی آتا ہے, کوئی بھی نہیں آئے گا. انہوں نے کھانے کے چکروں میں لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا. اب نہ کرو گے تو وہ کہیں گے پھنس گئے. یہ ہے دین میں غلو کہ ہم نے اتنا بڑھا دیا آگے لے گئے, جو اصل چیز تھی اس کو بول گئے. اب دیکھیں نماز ہے, نماز ساری دعا ہے. نماز میں سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجتہدوا فی الدعاء, سجدے میں دعا میں زیادہ کوشش کیا کرو, بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. پھر تشہد میں درود شریف پڑھنے کے بعد آپ دعائیں کریں. دعائیں نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد آپ نے کہا دعا قبول ہوتی ہے, دعا کرو. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ کیا کہ نماز کا جیسے سلام پھرا فوری طور پہ ہاتھ اٹھائے اور 2-3 مختصر سی دعائیں پڑھی اور آمین کہہ کے سارے بندے سنتے شروع کر دیتے ہیں. یہ مشاہدہ آپ کسی بھی مسجد میں جا کے کر لیں. وہ لوگ اصل کو چھوڑ بیٹھے, جو اصل تھے اذکار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا, اذکار کرو نماز کے بعد, اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسے لوگ ہیں, اللہ معاف فرمائے, جیسے سلام پھرا السلام علیکم ورحمت اللہ کے الفاظ ختم ہوتے ہی کہتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ کیسا دین ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے یہ غلو کیا, کہیں پڑھا دیا, کہیں کم کر دیا, اذکار چھوٹ گئے. افضل الذکر کہا, اس کے بعد صلاۃ والسلام علیہ کا پڑھا, پھر دعا کی, پھر نماز پڑھ لی, اور سنتے پڑھنے کے بعد پھر بیٹھے اور پھر دعا کی اور پھر باہر نکل گئے, اذکار کی درگاہ چلے. جو اصل چیز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی وہ تو ختم ہو گئی. تو عزیز ساتھیوں, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہمیں دین نے کھڑا کر دیا ہے, جو تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے, اس کو اسی حال میں رکھنا, یہ ہے دین کا مزاج. اس میں نہ تو زیادتی کی جائے گی نہ کمی کی جائے گی. کئی لوگ کہتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ سنتے اتنی زیادہ پڑھو, کئی کہتے کوئی نہیں سنتے, پڑھو ہی نہ, فرض ہی پڑھ کے نماز پوری کر لو. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو سمجھ آتی ہے, لیکن روٹین بنا لیں. اور کئی ایسے کہتے نہیں مشقت نہیں ہے دین میں, بس گھر میں بیٹھے ساری نمازیں ادھر ہی پڑھ لی, جماعت سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ بھی غلط بات ہے. اور کئیوں نے بس جی میں نے تو ساری زندگی عبادت کے لیے وقف کر دی ہے, میں کوئی اچھا لباس نہیں پہنوں گا, میں جو ہے نا وہ کھانا نہیں اچھا کھاؤں گا, بس پہاڑوں میں نکل گئے, کچھ چلوں پہ نکل گئے, انہوں نے اپنے آپ کو کہا یہ پیر بن گیا, یہ دیکھو جی کس گدی پہ چڑھ گیا. حالانکہ دین اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے, مشقت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بلکہ آپ کی ازواج کے پاس کچھ صحابہ آئے, انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول کی عبادت بتائیں, کیسے عبادت ہے آپ کی. تو انہوں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو اس طرح سے عبادت کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں تھے, ہماری تو حالت بڑی کمزور ہے اللہ کے رسول کے مقابلے میں. تو ایک کہنے لگا میں آج کے بعد ہمیشہ روزہ رکھوں گا, ایک کہنے لگا میں صرف قیام کروں گا رات کو, میں رات کو سوؤں گا, اور تیسرا کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ آئے, آپ نے کہا جی اس طرح تم نے بات کی ہے؟ کہا جی کہا.
اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے دیکھو، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ شادی نہ کرو، اپنے اوپر کچھ چیزوں کو جو ہے نا ایسے ہی حرام کر لو، یہ دین میں مشقت کرنا یہ بھی غلو کی ایک قسم ہے، منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے صحابہ سے کہا تم میں سے کوئی بھی ہمیشہ روزہ نہ رکھے، چھوڑا کرو رکھا کرو، ہمیشہ رات کا قیام نہ کیا کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا ہوا تھا۔ تو ایک دن حضرت سلمان ملنے کے لیے چلے گئے اپنے بھائی کو، ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ تو کہتے ہیں جا کے دیکھا ام درداء کی حالت بڑی خستہ سی تھی، کوئی بناؤ سنگھار نہیں ہے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں اگر کسی عورت کا خامد کہیں گیا ہوا ہے نا، موجود نہیں ہے، تو پھر اس کی حالت ہو سکتی ہے، یا پھر کسی کا خامد ہے ہی نہیں تو یہ حالت ہو سکتی ہے۔ جس عورت کا خامد زندہ ہے اور قریب موجود ہے وہ تیار ہی رہتی تھی، کیسی کمال کی بات۔ تو وہ ان کے رشتے بھی کتنے کمال کے۔ تو حضرت سلمان کہتے ہیں تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی؟ وہ کہتے ہیں جی ان کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں، وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، ان کو میرے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں چلے آنے دو سلمان کو، میں آج آپ کا مہمان ہوں۔ حضرت سلمان اور ابو درداء وہ آئے، حضرت سلمان کہتے ہیں چلے کھانا کھاتے ہیں۔ کہا جی میرا روزہ ہے۔ کہا نہیں، دعوت قبول کرو، نفلی روزہ توڑنا بھی جائز ہے، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ کھانا کھلایا۔ رات ہوئی، سونے کے لیے جب حضرت سلمان لیٹے تو ابو درداء کھڑے ہو کے قیام کرنے لگے۔ کہا ادھر آ کے میرے ساتھ لیٹو، سو جاؤ۔ آخری پیر میں اٹھیں گے، اکٹھے قیام کریں گے۔ یہ کیا تم ساری رات ہی قیام کرتے ہو؟ ان کو اپنے ساتھ سلایا اور پھر جب اٹھے قیام کیا، صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ کے رسول کے سامنے سارا ماجرا رکھا۔ آپ نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بالکل ٹھیک کیا ہے، سلمان نے بالکل صحیح کیا ہے۔ ان لربک حقا وان لنفسک حقا، تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تیرے پہ حق ہے، اور لأہلک علیک حقا، تیرے اہل والوں کا، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، سب کو اس کا حق دو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ساری رات قیام اور سارا دن روزہ رکھا، صرف میں اللہ کو ہو گیا ہوں جی، میں شادی نہیں کروں گا، میں باہر نکل جاؤں گا راہبوں کی طرح۔ تو یہ دین اسلام نے اس کو پسند نہیں کی۔ اور ہمارے ایسے لوگوں کو پتہ نہیں کدھر بٹھا دیا رہتا، او بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے جی، دیکھو یہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہتا ہے ہمیشہ، دوسری ٹانگ وہ ایک پہ کھڑا ہوا، دوسری ویسے ہی شالو ہوئے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑا کرنے والا ہے۔ اور کئی ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں اور بدنام زمانہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ اپنا لباس ہی نہیں پہنتے، کہتے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ حالانکہ اللہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ مذاق ہے، یہ پتہ نہیں کیا کسی کی جو ہے نا وہ دل کی خواہش ہو سکتی، یہ ہوائے نفس کی پیروی ہو سکتی، یہ دین نہیں ہے۔ یہ کپڑے ہی نہیں پہنتے کئی ایسے لوگ، اور ایسے لوگ ہمارے مسلمانوں میں موجود ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار، اس کو پہنچا ہوا سمجھتے ہیں جس کا جتنا گندا لباس ہو، تو یہ دین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مشقت میں خود کو ڈالنے سے منع کیا۔ وہ ایک پیر صاحب تھے ادھر ہی، وہ فوت ہو گئے، انہوں نے بال رکھے ہوئے تو بال ہی نہیں کاٹتے تھے، اور 4-5 بندے ان کے بال پکڑتے تھے، وہ اتنے لمبے بال۔ یہ دین ہے؟ لوگ ان پہ پیسے بھی نچھاور کر رہے ہیں، ان پہ سونا بھی جو ہے نا ان کو دیا جا رہا ہے، ان کو سب کچھ نوازا جا رہا ہے، بال نہیں بندہ کاٹ رہا، اس کے اتنے لمبے بال ہیں۔ حالانکہ دین اسلام نے اس طرح زیادہ سے زیادہ آپ کندھوں تک رکھ لیں، اس سے لمبے بال مرد کو رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ رکھے ہوئے جی، وہ کئی ایسے بھی آتے ہیں وہ پگڑی اتارتے ہیں اور پھر بالوں کی جو ہے نا وہ لمبی لمبی لٹے، تو یہ دین نہیں ہے۔ اس طرح کی مشقتیں اپنے اوپر کوئی لاگو کر کے کہے میں ولی بن گیا ہوں، تو وہ ولی نہیں ہے، وہ شوبدہ باز ہے، وہ جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ 2 نمبر بندہ ہو سکتا ہے، کوئی دین والا نہیں ہو سکتا۔ تو دین اسلام میں اس طرح کی مشقت نہیں۔ ہمارے ہاں وہ کئی ایسی ویڈیوز وائرل ہوتی، فلاں بندہ پیدل حج پہ جا رہا ہے۔ اب پیدل حج پہ جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، کہا جی میری بہن جو ہے، میری سسٹر، اس نے نظر مانی تھی کہ میں پیدل حج کروں گی، تو اب میں آپ سے فتویٰ لینے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے فتویٰ دیں، کیا یہ وہ اس طرح پیدل حج کر لے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اسے کو سوار بھی ہو پیدل بھی چلے. ایک بوڑھے شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کے بیٹے اس کے گھسیٹ کے ایسے لے کے جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف. کیا ہوا ہے؟ ماں بالو حاضا، اس کا معاملہ کیا، اس سے کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول اس نے جو ہے نا وہ نظر مانی تھی کہ پیدل حج کروں گا تو اب بڑی مشقت ہو رہی. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ایسے حج کو قبول نہیں کرتا کہ اب بندہ اپنے اوپر مشقت ڈال لے. جب سواری موجود ہے کیوں نہیں جا رہے؟ سواری پہ بیٹھو. ہمارے یہاں لوگ ایک بندہ وہ سرگودا سے نکلا، کوئی ایک پیچھے جو ہے نا وہ کچھ عرصے کی بات ہے، وہ کچھ عرصہ جب سفر کرتا تو وہاں ٹھہر کے 2 رکعتیں پڑھتا، پھر کچھ سفر کرتا پھر 2 رکعتیں پڑھتا، پتہ نہیں پہنچا کہ نہیں پہنچا. تو اس طرح کے لوگوں کو باقاعدہ طور پہ ان کا فوٹو شوٹ ہوتا ہے، باقاعدہ طور پہ ان کی جو ہے نا وہ کوریج کی جاتی ہے، خبروں میں دکھایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے. ابھی ہندوستان کے بھی کوئی لوگ تھے، اس کے پیچھے نعرے لگ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، استقبال ہو رہے ہیں. یہ دین نہیں ہے. تو جب سواری موجود ہے تو تم یہ مشقت میں اپنے آپ کو کیوں ڈال رہے ہو؟ جو اللہ نے رخصت عطا کر دی ہے اس رخصت کو قبول نہ کرنا بھی دین میں غلو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے کہہ دیا کہ یہ رخصت موجود ہے، وہ صحابہ، میں نے آپ کو وہ بات بیان کی ہے پچھلے کسی خطبہ میں کہ اللہ کے رسول کہیں جا رہے تھے سفر میں، مشقت ہو گئی، گرمی زیادہ تھی، آپ نے روزہ افطار کر دیا. تو صحابہ نے روزہ نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہے. میں جو کام کر رہا ہوں، جسے میں رخصت دے رہا ہوں، یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر اللہ نے رخصت دی ہے کہ آپ سفر میں جا کے قصر کر سکتے ہیں، آپ سفر میں گئے اور آپ جو ہے نا وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑیں، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے. اگر وہ پوری پڑھ لے جواز ہے، لیکن رخصتوں کو قبول کرنا اور رخصت کو اس لیے قبول نہ کرنا کہ مشقت میں بندہ پڑ جائے تو پھر یہ غلو ہے. ہاں ایک بندہ برداشت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، جواز ہے. لیکن ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے اور سفر میں بھی ہے. ایک شخص کو اللہ کے رسول نے دیکھا اس کے ارد گرد اتنا جو ہے نا وہ رش لگا ہوا. آپ نے کہا کیا ہوا اسے؟ اس کے اوپر لوگ پانی ڈال رہے ہیں، اس کے اوپر سایہ کیا ہوا، لوگوں نے کوئی چیزیں پکڑ کے. کہا کیا ہوا اسے؟ اللہ کے رسول اس کا روزہ ہے، اور تھے سفر میں. تو آپ نے فرمایا یہ کیا روزہ ہے؟ جب اللہ نے رخصت دی ہے کہ تم سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو، تو یہ مشقت میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کو اپنا روزہ افطار کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے سے منع کیا ہے. تو یہ افراط و تفریط یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے. درمیانہ راستہ، درمیانی راہ، میانہ روی، جہاں پہ نہ زیادہ بڑھا دیا جائے نہ زیادہ کم کر دیا جائے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مطلب وضو کر رہے ہیں، بار بار اعضاء کو دھوئیں گے، بار بار دھوئیں گے، کہتے نہیں مجھے تسلی نہیں ہوتی. اور کئی ایسے ہیں وہ غسل کرتے ہیں ان کو تسلی نہیں ہوتی. وہ ایک بات یاد آ گئی، ابن عقیل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے میں پانی میں غوطہ لگاتا ہوں، مجھے پھر بھی تسلی نہیں ہوتی کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میرا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا تیرے سے تو نماز بھی ساقط ہے. جی وہ کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں وہ مرفوع القلم ہوتے ہیں. جو پاگل ہوتا ہے نا وہ مرفوع القلم ہے، اس سے اس کو نماز پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. تو ان میں شامل ہو گیا کہ تو غوطہ لگانے کے بعد بھی تجھے یہ تسلی نہیں ہو رہی کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اتنا غلو. تو اس طرح کے معاملات یہ دین اسلام ان کو پسند نہیں کرتا. عبادت میں غلو یا عبادت میں خود کو مشقت میں ڈالنا اس کو پسندیدہ نہیں کیا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے علاوہ رخصتوں پہ عمل نہ کرنا یہ بھی ایک غلو کی قسم ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر رخصت ہے اس کو قبول کریں. بندے کو جو ہے نا وہ رخصت ہے، بیماری اتنی زیادہ ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے یا کوئی زخم ایسا اس پہ پانی لگا تو زخم بڑھ جائے گا، تو وہ کیا کر رہا ہے جی؟ وہ کہ نہیں میں نے وضو ہی کرنا ہے. اس کو نہانے کی حاجت ہوگی، فرض ہو گیا غسل، اب وہ کہ میں غسل ہی کروں گا، تو یہ بھی غلو ہے. تیمم کر کے اپنی نماز پڑھ لے. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا مشقت آ رہی ہے نا، تو اس طرح کی مشقت میں خود کو ڈالنا یہ درست بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اور پھر ایک بہت اہم بات، بڑی اہم بات، انبیاء کرام اور صالحین کے بارے غلو کرنا. یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، تم غلو نہ کرو. جیسے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اس طرح کسی بھی نبی کو اتنا نہ بڑھا دو کہ وہ اللہ کے مقام تک چلا جائے. کسی ولی کو اتنا اوپر نہ لے جاؤ کہ وہ نبی تک پہنچ جائے. ہمارے ہاں ہمارے حالات کیا ہے؟
ہم تو کسی عام بندے کو اٹھاتے ہیں اور رب تک لے جاتے ہیں. وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، ان کو تو خدا نہیں کہتے نہیں الفاظ میں، باقی وہ سب کچھ کہتے تھے. ابھی میں سن رہا تھا، وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا، بلکہ 2-3 علماء نے، علماء ہیں وہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ علماء ہیں، وہ بیان کر رہے تھے پیر عبد القادر جیلانی صاحب نے دروغہ جہنم سے ملاقات کی. ان سے پوچھا، جس کو ملک کہا جاتا ہے، کہ بتاؤ میرا کو مرید بھی ہے ادھر جہنم میں؟ تو اس نے کہا، جی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے منع کیا گیا کہ آپ کے کسی مرید کو ادھر نہیں رکھنا. جو آپ کے سلسلے سے جڑ گیا نا، بس اتنا ہی کافی ہے. حالانکہ قرآن کہتا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون جرأت کر سکتا ہے اللہ کے دربار میں کہ وہ سفارش کرے بغیر اللہ کی اجازت کے؟ جب اللہ کا اذن ہوگا اور اللہ بتائے گا ان کے بارے سفارش کرنی، پھر سفارش ہوگی. سلسلے سے جڑ گیا، بس سلسلہ قادریہ میں آ جاؤ، تم سارے جنتی ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا؟ یہاں تک کہہ دیا بدبختوں نے کہ وہ کہتے پیر صاحب کے سامنے فرشتے آئے اور سوال جواب شروع کرنے لگے تو انہوں نے کہا تمہیں تو آداب ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. فرشتوں کو وہ کہہ رہے، اور کہتے ان کا دھوبی جب قبر میں گیا تو انہوں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. اس نے کہا بھائی اتنا ہی کافی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. انبیاء کے بارے ہم نے غلو کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں تک پہنچا دیا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کدھر تک لے گئے؟ ہم نے تو یہ بزرگوں سے کہا، ان سے جو جڑ گیا وہ فلاح آ گیا، وہ جنتی ہو گیا، اس کے جھنڈے کے نیچے آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فاطمہ سے رشتہ، اس سے بڑا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی نسبت ہو سکتی ہے کہ آپ کی لخت جگر ہے، آپ کا اپنا خون ہے، آپ کہہ رہے ہیں فاطمہ جو کچھ مانگے نا ادھر ہی مانگ لو، قیامت کے روز اعمال کام آئیں گے. یہ نہیں کہا کہ تجھے فکر کرنے کی کیا بات ہے، تو میری بیٹی ہے. اس سے بڑا کوئی سلسلہ قادریہ نقشبند، کوئی سلسلہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، اپنے اعمال لے کے جانا، کہیں اس پہ انحصار نہ کر لینا میں تو نبی کی بیٹی ہوں. نہیں نہیں نہیں، ہم نے ان کو بڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بڑھایا؟ کہا آپ تو حاجت روا ہے، مشکل کچھ ہے، سارا کچھ ہی آپ کو سب کچھ کہہ دیا. آپ جو ہے نا وہ کسی کو نواز بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے قل لا املک لنفسی، میں تو اپنی جان کا مالک نہیں ہوں، میں نہیں مالک، جو اللہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے، جو رب کے حکم سے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، میں خود کا بھی مالک نہیں ہوں. حضرت علی کو کہہ دیا، علی مولا علی مشکل کشا. مشکل کشا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو مشکلیں حل کرنے والا. یہ غلو کی بدترین قسم ہے جو شرک تک لے جاتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ عام پایا جاتا ہے. حضرت حسن و حسین کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا. حضرت علی کو کہاں تک لے گئے، صحابہ کو کہاں تک لے گئے، اپنے بزرگوں کو کہاں تک لے گئے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ہم نے اپنے ولیوں کو، علماء، ان کو رب بنا لیا. یہاں تو یہ مراد ہے کہ ان کی باتوں کو اتنا مانا جیسے رب کی باتوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم نے تو باقاعدہ طور پہ ان کو رب بنا لیا. جو اللہ کے کام ہے وہ ہم نے ان میں تسلیم کر لیا. کسی کو داتا کہہ دیا، کسی کو غوث اعظم کہہ دیا، کسی کو کرنی والا کہہ دیا، اور کیا کیا لوگوں نے باتیں کی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو مستوی عرش تھا، یعنی جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، اتر پڑا زمین پہ مصطفیٰ ہو کر. اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے کہ جو عرش پہ مستوی رب ہے وہ مصطفیٰ بن کے زمین پہ آ گیا. عبد مصطفیٰ لوگوں نے اپنے نام رکھے، عبد الرسول نام رکھے، جو رب کے ساتھ چیزیں خاص ہیں. اس میں غلو بدترین غلو ہے جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. اور کئی لوگ ایسے کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ایک وہ قوال، یہ منہ پھٹ ہوتے ہیں، گند کھانے والے، یہ جو ہے نا وہ عجیب قسم کے لوگ، ان کو لوگ باقاعدہ مسجدوں میں محفل سماع ہو رہی ہے، یہ ہو رہا، وہ عبادت کے نام پہ قوال حضرات کو بلایا جاتا ہے. اشتہار بازی ہوتی ہے، فلاں قوال آئے گا جس کو نہ سنت کا پاس ہوتا ہے، نہ داڑھی کی فکر، نہ نماز کی فکر، نہ اس کا لباس اچھا. وہ گویا ہے، گلوکار ہے،
وہ بھانڈ اور میراثی ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ مسجد میں بٹھا کے اسے قوالیاں کروا رہے ہوتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ دین کے نام پہ، یہ عرس کے نام پہ، میلے کے نام پہ دین کو جو ہے نا ایسے کہ یہ دین میں غلوب، کیسا غلوب ہے. وہ پتا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا لوکی تینو عرش تے لب دے. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے بارے کہہ رہا ہے، بلکہ وہ آگے میں بتاتا ہوں. کہتا ہے لوکی تینو پیر مان دے، اسی تینو رب منے. یعنی پیر کو کہہ رہا ہے، اپنے پیر کو کہہ رہا ہے لوکی تینو یہ پیر مان دے، اسی تینو رب منے. یعنی ہم تجھے رب مانتے ہیں، پیر کو. اور اس کی زبان گدی سے کسی نے کھینچی نہیں، اس بدبخت کو کوئی روکنے والا نہیں. لوگ واہ واہ کر رہے، لوگ پیسے پھینک رہے کہ ہماری بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ ہمیں ہماری تربیت ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں اس طرح کے قصے کہانیاں سنا دی جاتی ہیں. وہ ایک ہے کہ مولوی صاحب، پتہ نہیں اس کو کیا اس کا نام ہے، جمال الدین ہے، کوئی اس طرح کا نام ہے اس کا. وہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گدھا تھا نا، اللہ کے رسول کے گدھے کو بھی ان مولویوں سے زیادہ علم تھا. لوگ سن رہے، لوگ واہ کر رہے. جب وہ لوگوں کی واہ ملے گی تو وہ جو مرضی کہے گا. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب اس کو بھیجتے مدینے میں، جاؤ فلاں بندے کو بلا کے لاؤ، تو گدھا جاتا اور بلا کے لے آتا. یعنی یہاں تک تو چلو سمجھ آتی. کہتا ہے یہ مولویوں سے بھی زیادہ گدھے کو علم تھا. یعنی وہ خود کو بھی گدھے سے حقیر کر رہا ہے. لیکن ہم سنتے ہیں، ہم لطف لیتے ہیں. اور وہ پھر کہتے ہیں لوکی عرشاں اتے لب دے نے، رب بوری والے اولے بیٹھا. رب بوری والے اولے آ بیٹھا. یعنی یہ بوری والا جو پیر ہے نا، رب تو ادھر بیٹھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ عرشوں پہ. اور پھر اس طرح سے پتہ نہیں کیا کچھ کہا. اور وہ حالی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے جو بیٹا خدا کا تو کافر، کہے قبلہ آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، مانے کواکب میں کرشمہ تو کافر. یعنی وہ جو بھی کہے اسے کافر کہتے ہیں. وہ بتوں کو پوج رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہ. پرستش جس کی چاہے کرے، پرستش جس کی چاہے کرے، کوئی پابندی نہیں ہے. وہ چاہے تو نبی کو خدا بنا دے، وہ چاہے تو ولی کو نبی بنا دے، کوئی پابندی نہیں. وہ چاہے تو دیکھیں نا، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر ملا دیا کہ وہ اللہ کے رسول دروغہ جہنم سے بات کر رہے ہیں، معراج کی بات ہے، کہا کہ بتاؤ یہ جہنم میں کون، بلکہ وہ حدیث ہے معراج والی نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں جب جاؤں گا دروغہ جہنم کے پاس اور میں جا کے کہوں گا میری امت کے کچھ لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے سفارش کر کے نکلوا لیے، وہ ہیں جن کو قرآن نے روکا ہوا ہے، جو قرآن کے مخالف تھے، قرآن نہیں مانتے تھے، اللہ نے ان کو روک لیا ہوا. آپ کے امتی بھی جہنم میں. وہ کہتے ہیں ان کے سلسلے سے جڑ گیا تو وہ جنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی سے بڑھ گئے، بڑھا دیا نا، نبی سے بھی بڑھا دیا. اور ایک بندہ بدبخت کہنے لگا جی حضرت علی یہ آسمان اور زمین کا سارا نظام ان کے ذمہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ان کی ذمہ داریاں ہیں، فضائل تو اس سے بھی آگے گئے. تو یہ غلو یہ ہمیں شرک تک لے جاتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دین میں کسی بھی طرح سے غلو کرنے سے محفوظ رکھے. دعوت میں بھی غلو ہوتا ہے. دعوت دین کے لوگ دعوت دیتے ہیں کہ بس صرف فضائل اعمال سنانی ہے. وہ کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، زنا جیسے، شراب جیسے، اور جو ہے نا وہ نشے جیسے، وہ سود، وہ ساری چیزوں کے ان کی خیر ہے، بس میٹھی میٹھی باتیں کرو، میٹھا میٹھا دین پہنچاؤ. یہ بھی غلو کی ایک قسم. جو چیز ہے وہ مکمل پہنچانی چاہیے. کسی کو تلخ بھی لگے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں نے نہیں جو ہے نا مکہ سے نکال دیا، ایسی تکلیفیں نہیں دی. آپ بھی میٹھا میٹھا کہہ کے پھر جاؤ مرضی رہتے، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. آپ نے بولا نہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین. ہم یہ نہیں کر سکتے، جہاں تم ہمیں بلاؤ کہ نہیں کوئی بات نہیں. تو یہ ہمارے دعوت میں بھی غلو ہوتا ہے. اور ایک اور غلو کی بس آخری بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. بیجا سوالات بھی کئی لوگ کرتے ہیں، اہم سوال پوچھی جائیں گے، اہم سب یہ بھی ہوگا، وہ صحابہ کہف کا کتے کا کیا بنے گا، فلاں کیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے صاحب استطاعت پہ. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول ہر سال، آپ چپ ہو گئے. پھر اس نے کہا ہر سال، آپ خاموش ہو گئے. آپ نے کہا تیسری بار جو اس نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو تم پہ ہر سال ہی فرض ہو جانا تھا، اور پھر تم میں طاقت نہیں ہونی تھی کہ تم ہر سال حج کرو. تو اس لیے آپ نے پہلی امت میں اسی لیے ہلاک ہوئی تھی جس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے سوالات کئی ہمیں بھی آتے ہیں.
اونٹ پٹانگ سے سوال ہوتے ہیں جس کا کوئی مطلب ہی نہیں، کو مانا ہی نہیں، ایم ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ جی شام کے وقت کنگھی کر سکتے، گھر میں جھاڑو دے سکتے. اس طرح کی مشقتیں بھی کچھ ہم نے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، اپنے اوپر جو ہے نا لاگو کی ہوئی ہیں. شام کو جھاڑو نہیں دینا، رزق میں برکت نہیں ہوگی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں افراط و تفرید میں آتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں میانہ روی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اعتدال کے راستے پہ چلا دے. اللہ ہمیں افراط و تفرید سے محفوظ رکھے. جو صحیح دین کی تعلیمات ہیں اللہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا